بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی نقوی سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کرائیں پاک علی نقوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. آپ تمام مومنین کو ولادت بسعادت امام محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک. آج کے اس پروگرام کو ابو طالب نے اسپانسر کیا ہے، اس لیے ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. آج سرفراز علی شرفو بھائی کی زوجہ مرحومہ کی برسی ہے. انہوں نے درخواست، نام ہے ان کا شہناز فاطمہ بنت مرتضیٰ حسین نقوی. ان کی درخواست ہے کہ ان کی مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ. علی نقوی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور امام کے حضور نذرانہ پیش. علی نقوی. السلام علیکم. آپ سب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک. ایک قطعہ سماعت فرمائیں. علم حیدر کا خزینہ ہے امام باقر. علم حیدر کا خزینہ ہے امام باقر اور وارث باب مدینہ ہے امام باقر. اور جن کی ہستی ہے فقط حق کی بلندی کے لیے، جن کی ہستی ہے فقط حق کی بلندی کے لیے اور خلد عرفاں کا وہ زینہ ہے امام باقر. اور دین احمد کے پاس با باقر، دین احمد کے پاس با باقر اور مقصد شے کے رازدہ باقر. اور آ کے اس جشن میں ہوا احساس، آ کے اس جشن میں ہوا احساس جیسے موجود ہے یہاں باقر. اور آ کے اس جشن میں ہوا احساس، آ کے اس جشن میں ہوا احساس اور جیسے موجود ہیں یہاں باقر. اور تیرے نقش قدم کو حسرت سے، تیرے نقش قدم کو حسرت سے اور تکتا رہتا ہے آسماں باقر. اور جتنی مدح حسین کرتا ہوں، جتنی مدح حسین کرتا ہوں اتنا ہوتے ہیں مہرباں باقر. صلوات. اور قصیدے کے چند شعر سماعت فرمائیں. مبارک ہو جہاں میں جان نشین مرتضیٰ آیا، مبارک ہو جہاں میں جان نشین مرتضیٰ آیا اور امامت کا با فضل حق نیا ایک سلسلہ آیا. اور لقب ہے جس کا باقر اور محمد نام نامی ہے، لقب ہے جس کا باقر اور محمد نام نامی ہے. اور محمد کے گھرانے میں محمد دوسرا آیا. اور
حسین ابن علی دادا ہیں جس کے اور حسن نانا. حسین ابن علی دادا ہے جس کے اور حسن نانا. اور جب نسبت لیے اسلام کا ایک پیشوا آیا. اور چمن میں ہر طرف مہکی ہوئی ہے ایک عجب خوشبو. چمن میں ہر طرف مہکی ہوئی ہے ایک عجب خوشبو. اور یہ کون آیا کہ گلشن کو نیا گلشن بنا گیا. اور یہ کون آیا کہ گلشن کو نیا گلشن بنا آیا. صلوات. اب میں جناب فرحان رضوی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نظرانہ عقیدت پیش کریں. جناب فرحان رضوی. پانچویں امام اور ساتویں معصوم امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ہی میں یہ مبارکباد ہم امام زمانے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہو. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو جلد سے جلد صحتیابی نصیب ہو. اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد وجل. آج زین العابدین کا جانشین پیدا ہوا. آج زین العابدین کا جانشین پیدا ہوا. مصطفیٰ کا پانچواں مسند نشین پیدا ہوا. آج زین العابدین کا جانشین پیدا ہوا. خوش ہے زین العابدین چہرہ پسر کا دیکھ کر. خوش ہے زین العابدین چہرہ پسر کا دیکھ کر. شہر بانو شاد ہیں بیٹا حسین پیدا ہوا. آج زین العابدین کا جانشین پیدا ہوا. ماہ عابد سے منور ہو گیا سارا جہاں. ماہ عابد سے منور ہو گیا سارا جہاں. کیا پسر زین العبا کا مہاجبین پیدا ہوا. آج زین العابدین کا جانشین پیدا ہوا. مشکلیں سب خلق کی آسان جو فرمائے گا. مشکلیں سب خلق کی آسان جو فرمائے گا. وہ جگر بندے امیر المومنین پیدا ہوا. آج زین العابدین
کا جانشین پیدا ہوا. اے حسینی مشکلیں آسان کرنے کے لیے، اے حسینی مشکلیں آسان کرنے کے لیے، باقر ذی جاں امام میں مومنی پیدا ہوا. باقر ذی جاں امام میں مومنی پیدا ہوا. آج زین العابدین کا جانشین پیدا ہوا. مصطفیٰ کا پانچواں مسند نشین پیدا ہوا. بر محمد وآل محمد صلوات. لیکن تشریف لائیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبراؤ نہ، تھوڑا سے ہی پڑھنا، زیادہ ہے مگر پڑھوں گا تھوڑا ہی، لیس دین 2 منٹس. ایک قطعہ سماعت فرمائیں. جناب آرزو سرسوی صاحب کا ہے یہ. ہے آج دیکھو ولادت امام باقر کی، ہے آج دیکھو ولادت امام باقر کی، کرو اے مومنو مدحت امام باقر کی، کرو اے مومنو مدحت امام باقر کی. اور سلام بھیجا ہے ان کو رسول اکرم نے، سلام بھیجا ہے ان کو رسول اکرم نے. زمانہ دیکھ لے عظمت امام باقر کی، زمانہ دیکھ لے عظمت امام باقر کی. اور یہ قصیدے کے چند شعر. یہ زمیں باقر کی ہے، یہ آسماں باقر کا ہے. یہ زمیں باقر کی ہے، یہ آسماں باقر کا ہے. کیا زمیں کیا آسماں سارا جہاں باقر کا ہے، کیا زمیں کیا آسماں سارا جہاں باقر کا ہے. اور جس طرح ہر خشک و تر کا علم ہے قرآن میں، جس طرح ہر خشک و تر کا علم ہے قرآن میں، ساری حکمت کی کتابوں میں بیاں باقر کا ہے، ساری حکمت کی کتابوں میں بیاں باقر کا ہے. اور پردہ غیبت میں جو صدیوں سے ہے جلوہ نما، پردہ غیبت میں جو صدیوں سے ہے جلوہ نما، راز وہ قرآن کا ہے راز دھاں باقر کا ہے. اور 2 شعروں نے. کوئی کیا سمجھے بھلا فقہائے دین کی منزلت، کوئی کیا سمجھے بھلا فقہائے دین کی منزلت، یہ فقاہت کے چمن میں کارواں باقر کا ہے. اور منہدم گر روزہ باقر ہوا تو کیا ہوا، منہدم گر روزہ باقر ہوا تو کیا ہوا، چاہنے والوں کے سینے میں مقام باقر کا ہے، چاہنے والوں کے سینے میں مقام باقر کا ہے. اور یہ ان کا مقطع ہے. یہ کیا مجیم کم سخن سے ہو بھلا مدح امام، کیا مجیم کم سخن سے ہو بھلا مدح امام، خالق کونین ہی جب مدح خواں باقر کا ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ہے تو بات. محترم منی صدر نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں.
چینج نہیں ہو رہا. صلی اللہ محمد وعلیہ محمد. صحیح ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اپنے امام زمانہ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت پہ. امام جعفر صادق علیہ السلام جب درس دیا کرتے تھے تو اس کے پیچھے ایک پلیٹ لگی ہوئی ہوتی تھی جہاں پہ درس ہوتا تھا, اور اس پہ یہ لکھا رہتا تھا کہ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کا باپ نہیں ہے, یتیم وہ شخص ہے جو کہ علم سے محروم ہو گیا ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں علم لدنی کے ماننے والے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم علم لدنی کے ماننے والے صرف زبانی حد تک ہیں. کبھی ہم نے نہج البلاغہ اٹھا کر نہیں دیکھی, کبھی ہم نے تفصیل کو سنا ہی نہیں ہے. تفصیل کو کس طرح تفصیل کی جاتی ہے اس میں نہیں ہے. سورہ تکاثر کی جو تفصیل ہے اگر ویسے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ نہج البلاغہ کا 2010واں خطبہ نہیں پڑھیں گے. اسی ضرورت اس بات کی ہے جب ہم کسی امام کی ولادت مناتے ہیں تو میں یہاں پہ آیا ہوں, میں ایک کتاب اٹھاؤں گا اور میں پڑھنا شروع کر دوں گا. مجھے یہی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے مطالب کیا ہیں. ضرورت یہاں پہ یہ ہے, اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا, تقریباً 2 گھنٹے کا پروگرام تھا, اس میں مختلف علماء شامل تھے, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. تو پہلے یہ موضوع یہی تھا کہ آخر ہم لوگ کیوں نہیں ترقی کر پا رہے جبکہ یہودی کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. سب سے زیادہ جو نوبل پرائز ہیں جو وہ یہودی لے رہے ہیں, اور حالانکہ ان کا ملک بھی نہیں ہے, اپنا ملک بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس علم کا فقدان کیوں ہے. اور جب کہ ابھی جب میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, لائبریری میں بیٹھا تھا, یہیں کی لائبریری میں, تو وہاں ایک کتاب میں نے دیکھی, اس میں لکھا تھا 100 مسلم سائنٹسٹ, آپ بھی دیکھیے یہاں پہ وہ رکھی ہوئی ہے. تو وہ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا, تو ایک پروفیسر جو میرے برابر میں آیا وہ کہنے لگا یہ کیا پڑھ رہے ہو. میں نے یہ دیکھ رہا ہوں میں یہ اس میں 100, تو کہنے لگے 100 یہ جو سائنٹسٹ تھے, میں نے بھی پڑھی یہ کتاب, لیکن اب وہ سائنٹسٹ کہاں ہیں. آپ اس زمانے کی بات ہے نا, اب وہ کہاں ہیں. اب اتنا لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سب کچھ ہے, تو وہ اس میں آپ لوگوں نے کیوں نہیں ترقی کی. میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ظلم ہوئے ہیں, ان کی کتابیں جلا دی گئی ہیں, تو اس لیے وہ یہاں پہ نہیں پہنچ پائے. لیکن اب تو وہ کہیں جب موقع ملا تو کیوں نہیں وہ لوگ آگے بڑھے. کیا وجوہات تھیں. میں نے بہت سی وجوہات اس پہ پروگرام بھی کیا تھا, یہاں پہ ٹی وی پہ بھی نشر ہوا اور کافی اس پہ بحث بھی ہوئی. ضرورت اس بات کی ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس قسم کے انعقاد کریں جس میں صرف شعر پڑھے جائیں. کسی ایک کو اپنے جو کوئی بھی عمر کے ہو, چاہے وہ 10 سال کا لڑکا ہو, بچہ ہو, یا 15 سال کا ہو, یا 50 سال کا ہو, ان سے کہیں کہ آپ کو تھوڑی سی فضائل بیان کرنا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے, حضرت علیہ السلام کے, اور اس پہ آپ کو تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے, کوئی ایک موضوع دے کے, اور اس پہ جو سب سے اچھا کرے گا اس کو ہم پرائز دیں گے. تو یہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو نالج میں اضافہ ہوگا, اور جو دوسرے سننے والے ہیں ان کو بھی بہت کچھ ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. باہر یہ تو ایک میسیج تھا, وہ میں نے دے دیا. ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا, بس بہت مختصر طور پر. انور علی نجفی, ابھی جو انتقال ہوا ہے محسن نجفی صاحب کا, ان کے صاحبزادے ہیں یہ مختلف. جب بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کے آئیے, تو وہ کہنے لگے کہ آپ حکم کیجئے, بس آپ حکم کیجئے, میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا, اور مجھے بتا دیجئے گا کیا ٹاپک ہے آپ کا اور اس پہ آپ بیان کرنا چاہیں گے. تو میں نے یہ مسائل کے بارے میں نے ان سے گفتگو کی تھی, تو انہوں نے ایک اچھا واقعہ مجھے بیان کیا, میں آپ کے سامنے شیئر ضرور کرنا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ ایک صاحب جو ڈاکٹر تھے, اور ان کے ساتھ جو ان کی جو مگتہ تھیں وہ تشریف لے کے آئیں کہ ہم نکاح آپ پڑھائیں گے ہمارا. تو انور نجف صاحب نے کہا ٹھیک ہے, ہاں میں پڑھا دوں گا, بالکل کوئی نہیں, یہیں پہ آپ لوگوں کا انتظام ہو جائے گا اور نکاح یہیں پہ ہو جائے گا. بہرحال
اس سے پہلے کہ وہ صاحبہ جو تھے وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں، اور وہ جو صاحب تھے وہ بھی ڈاکٹر، دونوں ڈاکٹر تھے. تو انہوں نے کہا، جو خاتون تھی، انہوں نے کہا میں پہلے وزٹ کرنا چاہتی ہوں، یا آپ کا جو ادارہ ہے الکوثر، اس کالج بنا ہوا ہے اتنا عمدہ خوبصورت انداز میں آپ جو اسٹڈی کرا رہے ہیں، یہ کس طرح چل رہا ہے. ان کو دکھایا گیا، ایک چیز ڈپارٹمنٹ دکھایا ان کو، تو بہت متاثر ہوئی. کہنے یہ بچوں کے اتنا ایجوکیشن جو ہے ہائی ہے، اور اس میں تو کافی اخراجات آتے ہیں. کہ ہاں مخیر حضرات جو ہیں وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم یہ ان کی سپورٹ کریں گے. تو بہرحال یہ اب بات آئی گئی ہوگی جب نکاح کی تاریخ ہوئی، اور وہ جب مجھ سے پوچھا گیا لڑکی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا مہر جو رکھا گیا ہے اس پہ قبول ہے، نکاح قبول ہے؟ تو انہوں نے فٹ سے کہا مجھے قبول نہیں ہے. اب بڑے حیران ہوئے. مولانا صاحب کہنے بھائی آپ تو یہاں پہ آپ لوگ آئے تھے. کہنے نہیں، ایک شرط پہ مجھے قبول ہے، کسی ایک میرا شوہر جو ہے، جو ہونے والا شوہر ہے، وہ کسی ایک بچی کو اسپانسر کرے گا اور پورے آخر تک اس کی تعلیم کی ذمہ داری وہ لے گا. وہاں یہ بات ان کو بتائی گئی. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ بھی ظاہر ہے جتنا جو زیادہ علم حاصل کرتا ہے اس کا معیار اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب سجدے میں چلے گئے. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، میں ابھی چیک لکھ کے دیتا ہوں، اور جو ایک بچی جو یہاں پہ پڑھ رہی ہے وہ اس کی تعلیم کی پوری ذمہ داری میری ہے. تو اس طرح سے لوگوں نے مدد بھی کی ہے وہاں پہ، اور بہت عمدہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ابھی شاید اگلے مہینے میں کوئی ایسا پروگرام ہوگا تو اس پہ اور تفصیلاً کافی موضوعات آ رہے ہیں جس پہ بات چیت ہوگی. مجھے میرے پاس کافی میسیج آئے ہیں. باہر کیونکہ آج ایک ولادت کا دن ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یقیناً علوم کا جو خزانہ ہے وہ ہمیں یہیں سے ملتا ہے. میں کہوں گا نہیں ورنہ برا مان جائیں گے آپ لوگ، میں صرف منقبت پڑھ کے ختم کر دوں گا. صلوات پر محمد وعلی محمد. صلوات پر محمد وعلی محمد. بارے دیگر صلوات پر محمد وعلی محمد. آپ کی محبت ہے بھیا. علی کے بیٹے، علی کے پوتے، مدت گزارے باقر. علی کے بیٹے، علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. علی کے بیٹے، علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. دعائے زہرا سے کھلنے والے، دعائے زہرا سے کھلنے والے، چمن کی شان بہار باقر. صلوات پر محمد وعلی محمد. علی کے بیٹے، علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. علوم شہر، علوم سرور، علوم سجاد کا خزانہ. علوم حیدر، علوم سرور، علوم سجاد کا خزانہ. پیام شبیر کے مبلغ، پیام شبیر کے مبلغ، عطا پروردگار باقر. علی کے بیٹے، علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. پدر سے سجدوں کا تم ثمر ہو، پدر کے سجدوں کا تم
ثمر ہو، ہرا بھرا دین کا شجر ہو. تمہیں نے بخشا ہے بے کلی میں، تمہیں نے بخشا ہے بے کلی میں، سکون صبر و قرار باقر. علی کے بیٹے علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. وہ فہم ادراک فراست تمام خلق خدا کی خدمت. علی کی صورت نبی کی صورت رہا تمہارا شعار باقر. علی کے بیٹے علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. وہ کم سنی اور وہ اذیت، وہ باپیادہ سفر کے لمحے. وہ کم سنی اور وہ اذیت، وہ باپیادہ سفر لمحے میں. نہ آئی لذت قدم میں پھر بھی، نہ آئی لذت قدم میں پھر بھی، ستم سہے 100,000 باقر. علی کے بیٹے علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. آخر شعر. وہی طریقہ تھا بندگی کا، وہی سلیقہ تھا زندگی کا. وہی طریقہ تھا بندگی کا، وہی سلیقہ تھا زندگی کا. خدا کی مرضی ہو جس میں شامل، خدا کی مرضی ہو جس میں شامل، علی کا جسم وقار باقر. علی کے بیٹے علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. پدر کی صورت کلام میں تھی، وہی فصاحت وہی بلاغت. چلائی خطبوں سے آپ نے بھی، چلائی خطبوں سے آپ نے بھی، جگہ جگہ ذوالفقار باقر. تمہاری مدحت سرائی کرنا، تمہاری مدحت سرائی کرنا، تمہارے در کی گدائی کرنا. تمہاری مدحت سرائی کرنا، تمہارے در کی گدائی کرنا. اسی میں ریحان کی بقا کا، اسی میں ریحان کی بقا کا، لکھا ہے دار و مدار باقر. علی کے بیٹے علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر. یہ یہاں ناظمی کا کلام تھا جو میں نے پیش کیا ہوں کہ یہ صلوات کی التماس ہے ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. شکریہ بہت بہت. التماس سے دعا. جناب نوید جعفری سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائے اور نذرانہ عقیدت پیش. جناب نوید جعفری. درود محمد و آل محمد.
خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے۔ اور کوئی کرے نہ کرے ذکر شافعِ محشر، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافعِ محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ درود محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور پڑھ دیجیے گا۔ جہاں میں پانچویں مولا کا جب ظہور ہوا، جہاں میں پانچویں مولا کا جب ظہور ہوا، ولایتوں کے خالق بھی مسکرانے لگے، اور ہر ایک روپ میں شیطان خوف کھانے لگے، ہر ایک روپ میں شیطان خوف کھانے لگے کہ بار بار محمد زمیں پہ آنے لگے، کہ بار بار محمد زمیں پہ آنے لگے، اور حسین بھی مسکرا رہے ہیں، سجاد خوشیاں منا رہے ہیں، حسین بھی مسکرا رہے ہیں، سجاد خوشیاں منا رہے ہیں۔ بطول کے گھر میں ہے جشن، امام باقر جو آ رہے ہیں، بطول کے گھر میں ہے جشن، امام باقر جو آ رہے ہیں۔ اور زہرا تیرے گلشن کا جو تھا پھول، زہرا تیرے گلشن کا جو تھا یہ پھول ہے، باقر امام پانچواں جن کا نزول ہے۔ اور وہ زین العبا دین کی ہے گود میں سجاد، نور خدا سے روشن صحن بطول ہے، نور خدا سے روشن صحن بطول ہے۔ اور کہتا ہے آسمان سے یہ بار بار چاند، کہتا ہے آسمان سے یہ بار بار چاند، ان چاند پر نثار ہوں مجھ سے ہزار چاند، ان چاند پر نثار ہوں مجھ سے ہزار چاند۔ باقر تقی اصغر نقی و علی کے وجود سے، باقر تقی اصغر نقی و علی کے وجود سے، ماہ رجب کو حق نے لگائے ہیں چار چاند، ماہ رجب کو حق نے لگائے ہیں چار چاند۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد۔ ایک دفعہ اور پڑھ دیجیے گا۔ علم حیدر کا خزانہ ہے امام باقر، علم حیدر کا خزانہ ہے امام باقر، وارث باب مدینہ ہے امام باقر۔ اور جن کی ہستی ہے فقط حق کی بلندی کے لیے، جن کی ہستی ہے فقط حق کی بلندی کے لیے، خلد عرفاں کا وہ زینہ ہے امام باقر، خلد عرفاں کا وہ زینہ ہے امام باقر۔ اور نسل میں محمد کی نور بو تراب آیا، نسل میں محمد کی نور بو تراب آیا، پھر دعائے خلت پر دیکھنے شباب آیا۔ اور پھر فضا چمن دی ساتویں بہار آئی، اور گلشن امامت میں پانچواں گلاب آیا، گلشن امامت میں پانچواں گلاب آیا۔ اور آ گئے پھر سے محمد جہان میں، اللہ کا ہم پہ پانچواں انعام ہوا۔ اور ہر ایک حلالی کو مبارک ہو عید کی، ہر ایک حلالی کو مبارک ہو عید کی۔ یہاں پیدا ہمارا پانچواں امام ہوا ہے، پیدا ہمارا پانچواں امام ہوا ہے۔ اور یہ صرف چند اشعار منقبت سے، ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے گا۔ وارث علم پیمبر ہیں جناب باقر، وارث علم پیمبر ہیں جناب باقر، صحن عابد کی گلےتر ہیں وارث علم پیمبر ہیں جناب باقر، اور صحن عابد کے گلےتر ہیں جناب باقر۔ اور آپ کی خوشیوں سے آغاز رجب ہوتا ہے، آپ کی خوشیوں سے آغاز رجب ہوتا ہے، دین کے ماہ منور ہیں جناب باقر، دین کے ماہ منور ہیں جناب باقر۔ اور فاطمہ بنت حسن کو بھی مبارک پسر، رونق خانہ شبر ہیں جناب باقر، رونق خانہ شبر ہیں جناب باقر۔ اور بھیجا جابر کی زبانی جو پیمبر نے سلام، بھیجا جابر کی زبانی جو پیمبر نے سلام، شان میں کیسے قداور ہیں جناب باقر، شان میں کیسے قداور ہیں جناب باقر۔ اور آپ نے ہی تو دیا فقہ کا
علم اور حدیث، آپ ہی نے تو دیا فقہ کا علم اور حدیث، رہبروں کے لیے رہبر ہیں جناب باقر، رہبروں کے لیے رہبر ہیں جناب باقر، اور اے ظفر مولا تقی مولا نقی سے پہلے، اے ظفر مولا تقی مولا نقی سے پہلے، مہماں آج یہاں پر ہیں جناب باقر، مہماں آج یہاں پر ہیں جناب باقر۔ درود محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب علی عباس نقوی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ اور اس جشن کی بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں۔ درود پڑھنے ایک بار محمد والے محمد۔ دو قطعے ہیں، اس کے بعد چند اشعار۔ احتراماً کیوں نہ لیں کل انبیاء باقر کا نام، احتراماً کیوں نہ لیں کل انبیاء باقر کا نام، خود خدائے لم یزل نے ہے رکھا باقر کا نام، خود خدائے لم یزل نے ہے رکھا باقر کا نام۔ تیسرا چوتھا مصرع ہے کہ آیتیں قرآن کی کیوں نہ کریں اس کا طواف، آیتیں قرآن کی کیوں نہ کریں اس کا طواف، بائے بسم اللہ کی با سے بنا باقر کا نام، بائے بسم اللہ کی با سے بنا باقر کا نام۔ احتراماً کیوں نہ لیں کل انبیاء باقر کا نام، خود خدائے لم یزل نے ہے رکھا باقر کا نام، اور آیتیں قرآن کی کیوں نہ کریں اس کا طواف، بائے بسم اللہ کی با سے بنا باقر کا نام۔ صلوات پڑھنا۔ شکریہ بہت۔ ایک اور قطعہ پیش کہ علی کے بیٹے علی کے پوتے علی کی مدحت گزار باقر، علی کے بیٹے علی کے پوتے علی کی مدحت گزار باقر، دعائے زہرا سے کھلنے والے چمن کی شانیں بہار باقر، دعائے زہرا سے کھلنے والے چمن کی شانیں بہار باقر، اور علوم حیدر علوم سرور علوم سجاد کا خزینہ۔ تیسرا چوتھا مصرع بھائی، علوم حیدر علوم سرور علوم سجاد کا خزانہ، پیام شبیر کے مبلغ عطائے پروردگار باقر، پیام شبیر کے مبلغ عطائے پروردگار باقر۔ صلوات پڑھنے محمد وال۔ اور یہ آخری قطعہ ہے بھائی کہ گلشن صبر و شجاعت کا گلے تر باقر، تیسرا چوتھا مصرعے کے لیے خاص طور سے کہ گلشن صبر و شجاعت کا گلے تر باقر، منبع علم لدنی کا ہے گوہر باقر، منبع علم لدنی کا ہے گوہر باقر۔ اور تیسرا چوتھا مصرع ہے کہ باپ بھی دادا بھی نانا بھی پسر بھی خود بھی، چوتھا مصرع خاص طور سے باپ بھی دادا بھی نانا بھی پسر بھی اور خود بھی، کتنے معصوموں کی عصمت کا ہے پیکر باقر، کتنے معصوموں کی عصمت کا ہے پیکر باقر۔ شکریہ بہت بہت۔ کلام کے چند اشعار یہ جناب، شکریہ، یہ جناب مستر جون پوری صاحب کا کلام ہے، چند اشعار سماعت فرمائیے گا۔ درود پڑھ دیں ایک بار محمد عالم۔ نظروں میں ہے تصویر نبی فضل خدا سے، نظروں میں ہے تصویر نبی فضل خدا سے، روشن ہے زمانہ رخ باقر کی ضیاء سے، روشن ہے زمانہ رخ باقر کی ضیاء سے، اور ملتا ہے ہمیں آل محمد سے سبھی کچھ، ملتا ہے ہمیں آل محمد سے سبھی کچھ، کم ظرف تو کچھ بھی نہیں پاتے ہیں خدا سے، کم ظرف تو کچھ بھی نہیں پاتے ہیں خدا سے، اور انعام الہی کے بھی حقدار وہی ہیں،
انعام الہی کے بھی حقدار وہی ہیں، کرتے ہیں وفا دہر میں جو اہل وفا سے، کرتے ہیں وفا دہر میں جو اہل وفا سے، اور ہے ایک کے بعد ایک ہدایت کا منارہ، ہے ایک کے بعد ایک ہدایت کا منارہ، دنیا کبھی خالی نہ رہی راہ نما سے، اور پیدا ہوا وہ نور جو نورین کی جاں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ پیدا ہوا وہ نور جو نورین کی جاں ہے، یہ سلسلہ نور چلا شیر خدا سے، یہ سلسلہ نور چلا شیر خدا سے، یا علی۔ پیدا ہوا وہ نور جو نورین کی جاں ہے، یہ سلسلہ نور چلا شیر خدا سے۔ اور شیر عباس بھائی کے شبر کا نواسا ہے یہ شبیر کا پوتا، شبر کا نواسا ہے یہ شبیر کا پوتا، یہ دوہرا شرف اس کو ملا رب اولا سے، یہ دوہرا شرف اس کو ملا رب اولا سے، اور ایک رخ سے ہے شبیر کے کردار کا مظہر، ایک رخ سے ہے شبیر کے کردار کا مظہر، ایک رخ کا ہے جلوہ حسن سبز قبا کا، ایک رخ کا ہے جلوہ حسن سبز قبا کا، اور یہ وارث رحمت ہے سخی ابن سخی ہے، یہ وارث رحمت ہے سخی ابن سخی ہے، بھر دیتے ہیں یہ دامن سائل کو عطا سے، بھر دیتے ہیں یہ دامن سائل کو عطا سے۔ دو تین شعر اور رہ گئے کہ باقر ہے لقب علم لدنی کے ہیں وارث، باقر ہے لقب علم لدنی کے ہیں وارث، اسرار نیہا کیوں نہ کھلیں ان کی صدا سے، اسرار نیہا کیوں نہ کھلیں ان کی صدا سے، جو سوئے تھے قرآن کے دامن کی ہوا سے، جو سوئے تھے قرآن کے دامن کی ہوا سے، جاگ اٹھے وہ انسان بھی باقر کی صدا سے، جاگ اٹھے وہ انسان بھی باقر کی صدا سے، جو نقطۂ بااسم، جو نقطۂ بااسم گرامی میں ہے شامل، جو نقطۂ بااسم گرامی میں ہے شامل، قرآن کو ہے ربط اسی نقطۂ با سے، قرآن کو ہے ربط اسی نقطۂ با سے۔ آخری شعر مقطع سے پہلے کہ یہ علم رسالت کے مدینے کے ہیں رونق، یہ علم رسالت کے مدینے کی ہیں رونق، آتے ہیں یہاں معرفت علم کے پیاسے، آتے ہیں یہاں علم معرفت کے پیاسے، اور پھونکوں سے اسے کون بجھا سکتا ہے مستر، مقطع پیشک ہے، پھونکوں سے اسے کون بجھا سکتا ہے مستر، روشن ہے چراغ آل کا زہرا کی دعا سے، روشن ہے چراغ آل کا زہرا کی دعا سے، نظروں میں ہے تصویر نبی فضل خدا سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عباس رضوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب عباس رضوی۔ بارد کے صلوات صلی اللہ محمد وآلہ۔ آپ حضرات کی طرف سے، آپ کے آباء و اجداد اور اس کائنات کی طرف سے حضرت بقیت اللہ کو بحر العلوم باقر العلوم کی ولادت سعادت نصیب ہو۔ درود پڑھیے محمد وآلہ۔ قصیدے کے شعر ہیں یہ۔ سرے منبر مصطفیٰ کام آئی، سرے منبر مصطفیٰ کام آئی، تو باخر کی حمد و
ثنا کام آئی تو باقر کی حمد و ثنا کام آئی سر منبر مصطفیٰ کام آئی. اسی لیے شریعت بھی دیتی ہے جھک کر سلامی, شریعت بھی دیتی ہے جھک کر سلامی کہ باقر کی دین میں فقہ کام آئی, کہ باقر کی دین میں فقہ کام آئی. لکھا باب باقر نے بھی کربلا کا, لکھا باب باقر نے بھی کربلا کا, عجب کم سنی کی ادا کام آئی, عجب کم سنی کی ادا کام آئی. سر منبر مصطفیٰ کام آئی. اور کھلا باب حکمت علی کا دوبارہ, کھلا باب حکمت علی کا دوبارہ کہ باقر کی فکر رسا کام آئی, کہ باقر کی فکر رسا کام آئی. سر منبر مصطفیٰ کام آئی. یہ بھی تو شعر ٹھیک ہے. میں بیمار عشق شہ کربلا ہوں, میں بیمار عشق شہ کربلا ہوں, تو مرقد میں خاک شفا کام آئی, تو مرقد میں خاک شفا کام آئی. سر منبر مصطفیٰ کام آئی. جو باقر نے لکھا تھا نسخہ شفا کا, جو باقر نے لکھا تھا نسخہ شفا کا, تو جعفر کے وہ بھی دوا کام آئی, تو جعفر کے وہ بھی دوا کام آئی. اور سلام نبی وہ جو باقر کو پہنچا, سلام نبی وہ جو باقر کو پہنچا, تو جابر کی وہی عطا کام آئی, تو جابر کی وہی. پکارا ہے جب بھی انہیں مشکلوں میں, پکارا ہے جب بھی انہیں مشکلوں میں, ارے سر زندگی وہ صدا کام آئی. یہ شعر آخری. پکارا لحد میں جو باقر کو میں نے, پکارا لحد میں جو باقر کو میں نے, بقیہ کی پھر تو ہوا کام آئی, بقیہ کی پھر تو
हवा काम आई सरे मेंबरे मुस्तफ़ा काम आई तो बाकिर की हम दो सना काम आई। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। संडे 14 जनवरी मजलिस पर सिलसिला शहादत इमाम अली नकी मुनक़िद होगी। इसी मजलिस के साथ मरहूम सज्जाद यूसुफ साहब की बरसी की मजलिस भी है। इस दिन प्रोग्राम जो है वो 6:30 बजे बाद वो नमाज मगरिबा से शुरू होगा। उसके बाद तिलावत कलाम पाक और फिर मजलिस का आगाज़। अब मैं मोहतरम इस्तिफ़ा नक़वी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मरूदात पेश करें। जनाब इस्तिफ़ा नक़वी। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I was going to speak in English because we have a brother, which I understand he don't understand Urdu much. So I will be speaking in English for a few minutes, just to point out certain things about Imam Baqir alayhi salatu wassalam, and also our responsibilities. That's the one. So I was not going to speak, but I heard Brother Anis saying about the 100 Muslim scientists. So that prompted me to say something about it. So alhamdulillah, I will be very short, to the point, and I will just going to give you a summaries, then you can elaborate within yourself, or you can ask what I meant by that if you don't understand. Baba Zabalan Salawat. The attendance which we see here, much less than we expect. It is the reason, not those who are not coming, those who are in charge or those who are performing these programs, they are not catering them enough to attract them. So first of all, we have to make a program like this. I'm going to make a suggestion on this. Secondly, in Islam, there's a question to be asked, an answer to be given. If I don't know the answer, I can say, excuse me, I don't know the answer, I will come back, I will ask a question. The reason I'm asking is this: as you all know, this is just a short, like a summary, that when Allah subhanahu wa ta'ala tell the angels about the Adam, Hazrat Adam, so what happened, what the angel said? Angel was the most obedient of all his, whatever he made, it was the most obedient. But they asked him why are you doing this? This is going to go and will make a problem in the, I'm using different words because I don't want to make it will make a problem in the world. Allah is the creator, and the angels are the most obedient one, and this still asks the question. What Allah said? Allah said, oh, you don't have right to answer, to ask the question? Or he became very mad, so, azab aa jayega tumhare upar. Never. He explained to them, though I know you don't know. And then he told you what will happen, and then this whole story. So the point I'm making is this: any question you have in your mind, there's no reason to believe like a blind man. Go, I believe this. If there is 2 rakat of prayer in Fajr, there must be reason to it. If there is 4 rakat, another reason maybe. I don't know the reason, maybe today, but if I look in the books of it, that's the basic thing. We have to understand that Islam is about questioning, is about aql, is about our intelligence. If we don't have intelligence, we just follow like a sheep. What good is that though? That's what's happening. Then people don't follow because they just, coming in wherever your friend come, you come, your friend come, without any understanding. Number one. Number two, we are celebrating today the Wiladat of Muhammad Baqir alayhi salatu wasalam. He is the 5th Imam in the series of 12th Imam, But why we call him Baqir, like we say, he is the one, he split the knowledge
with the secret manifestations. Not only spread the knowledge, but with explanations. Why is it happening like this? So I give you, there's so many examples. I give you one short example, you will know what Imam said, and this is about his grandfather too. One guy comes into him and said, hey, Imam, I find out in Jannah there is no, there'll be people will be eating, there's no, like nobody can go to the bathroom. There's no urination, no defecation, nothing else. Give me an example in this world. He goes like this, thinking that Imam cannot give an example. Within a second, you don't even think about it. He said, okay, look when you're in your mother's womb, Nothing happened, the same way you will live there in Jannah, So that's a small question about it. Now, other question I'm saying is this is what my whole idea about Waqi call Baqir al-Ulum, because you have to understand, at the time of first Caliph, Hazrat Baqir, Hazrat Umar came to him, he said, every book you have, every letter you have, every saying you have of the Prophet must be burned. He made an announcement in this, in his government, whatever you call, everybody should do that. So a lot of people bought a lot of books, a lot of writings, a lot of when they're traveling with the Prophet, they will say something, they write it down. So what happened? One guy bring a lot of, bundle of them. So one guy said, why are you burning this thing? Let's keep it. Umar, second Caliph, he stood up, he said, no, burn this. We don't want to write this book. So what happened? There were nothing to be written, or you can read what Prophet said. Up till the time when Bani Umayyah was in power. Imam Baqir's time is such a time that there was converting from Bani Umayyah to Bani Abbas. As you must well know, the son of Imam Zain al-Abidin, Hazrat Zaid, he started revenge and he wanted a government to be done. All our Imam, including Imam Baqir alayhi salam, told him not to do this. It is not good for us. Imam Zain al-Abidin told him that we resign from the politics, we don't want to do that. Now, what is the hikmah behind it? What was the idea behind it? Idea was, if our Imam start fighting for the struggle for the power, then they will become just like another entity which is just running for the government, over the power. So he said no to them, because why? The reason why what happened was because he wanted to spread the knowledge of Prophet Mohammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And you must be aware that the time of the Ali ibn Abi Talib, the capital was Kufa, not Medina, but Imam was living in Medina. But he had a great following in Kufa because he was the son of, grandson of Ali ibn Abi Talib. So what he did, he put like the representative to represent everything there, and then he started knowledging, and he used to do, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, which is his son, have a big school. Why have a big school? Why have so many students? This is the work of Imam Baqir alayhi salatu wasalam. What he did, he goes to one area to another area and hold meetings and talk about the knowledge of the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So he put the groundwork without fighting. The result was neither Bani Abbas was coming on a different name, but they don't want to fight at that time, and Bani Umayyah have nothing to say because what he was doing. So what happened? He established such a network of ulmas, you can say, or his students, that they were teaching all the teaching of Ahlul Bayt. When this was formed, and he explained everything up, he taught a lot of people, like this. Then Imam Jafar Sadiq time comes. Now at the point which is here, which is the point in the speech. So there were, now, question is this. This is what we have to think about. That Imam Jafar Sadiq, we call, we speak, we talk. Oh, inke paas har knowledge tha, right? He have every knowledge of the world, not only religious, scientific, biological religion. Even those who went to Hajj, they went to Dua Arafah. Dua Arafah, half of Dua Arafah is about us. How was we made? What does the blood do? This explanation Imam Hussein was giving on the day of Arafah, which is must for us. We're reading about that. Same thing about Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. He was talking about algebra. He's talking about chemistry. He's talking about physics. He's talking about anything you name it, he have it there. Now, question is what happened? Like you said, what happened was
our ignorant Muslims, what they did, when the printing press came in existence, they said it is haram. All publications, our everything was destroyed because nobody wanted to reprint. Nobody can go. Now, if you write a book here, I cannot give it to Lahore or give it to like a different city because I cannot print. Why you cannot print? Because it was haram in Islam that time. Like microphone was haram in Pakistan up till the end of like this century. So everything was haram. So what happened is finished already now. Okay. So that's one part is gone because books were not published and not distributed. Nobody knew, and the book was gone. And when the book was there, whatever book he died, the book died too, and knowledge was never. Any young man here sitting here do research work, it cannot happen in one day. You do a research one day, you die, for example, the research should be carried on. But in Muslim world, what happened was they invented something. If you look at they changed, okay, now the name has been changed too, so it's how difficult to find out who did what. But that time, it never went forward. It just stayed there and finished there. Okay, so that's one point. Second point is, I heard majalises for the last 40 years. You must have heard Zohar memory. Do you ever heard any speaker saying about science? They're talking about computers? You're talking about biology? Never. Why? Imam, who said Imam is everything? So how come we don't take that knowledge to talk about that? Why don't you about philosophy? Imam told about philosophy in a way. Some ulama, that's a different topic. But philosophy is the surface thing to do. What happened? Our brain was like this way. What brain had to say? Listen, bah, 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 Nara Hadri. And what else? Limited knowledge. What knowledge? You go asman pe gaya tha, that's about it. Do our youngster will follow that kind of Madalis is never going to come. So those who are learned people in our communities, they never ever come. I know people who wrote book on Imam Hussein. He wrote book on different topics, but the profession was different. But when we talk to them, come to the Madalis, they say, well, how much can I learn with the same repetition from different speakers, same thing over and over and over, nothing else. They never taught why Imam Ali have to work in the ground. Why Imam Baqir have to work so hard. The guy comes to him and said, hey Imam, you are very dunyavi, you are worldly man. You're working so hard. He was sweating. He was doing gardening. That's that time there was big profession was gardening, So he was doing gardening. Imam Baqir, he said it, Imam Baqir said, why he don't have knowledge. But why Imam did the work? What reason? So, but these things we have to address. If we do not address these issues, we're never going to attract our youngster. Okay, now last example. You are a surgeon here, right? Big surgery. You are head of the Stony Brook department, surgeon department. You come in here and I give you, chalo miyan line mein logo ye idhar karo. No respect, okay? Then he comes in here, he sits like there with the family, head down, and then he says, go about. What do you think? He'll come next time? When he goes to the hospital, everybody says, Assalamu alaikum. Oh, how you doing? Why would he come here when we have no respect for him? And neither we speak about the knowledge. So what I'm suggesting, today just it came to my mind, is just like I don't have any homework, but we will see, that every majalis we do, our learned scholar, our children, our youngsters, those who are at this certain level of knowledge, they should tell knowledge about themselves and relate to the Imam, relate to every Imam, and then talk what Imam said. But what we have is looking our communities all over the world, very limited speakers which will speak like that. Nobody will come to Majalis number one, that's the other thing. That's what the people don't know. See, this is the catch-22. If you speak something which is so, people don't know to come, so you're going to invite him. So that's the end of the story. So what I've just like Maulana said yesterday, there was a guy in the Qom, he speak 4 or 5 people. He said, well, that's my thing, because nobody wants to listen to him. But its time has come. If we want our keep generation together, we have to invite them as one of the speakers, 15-minute speaker, 10-minute speaker before the majlis, so this way they can tell them advance. Suppose somebody is like PA, for example, physician assistant guy.
Guy sitting in here, he's doing only high school, or maybe that's, he can become PA. But if he never heard about from this place, it's not going to happen like that. It will take time because there's a changing trend if we do that. But I will be, like, especially in Majlis, is difficult, but like in Milad, for example, this, like he said, okay, we can cut 1 or 2 reciters in 10 minutes. He can talk about his knowledge, his profession, his like how much respect he gets. For example, this young guy sitting here, okay, we tell him, like, you're going to get this, like he's a score. Give him a score, like he's a little child. Give him, okay, you get 100, we give you $100, Or go like this. It will motivate them. And then when they got the knowledge, let them come on the speaker and let them speak for a few minutes about them, So many things we can do with this community, but the problem is we want to make you happy, the audience happy. The audience is only happy when you say, oh, उन्होंने दुआ की, और फौरन मुर्दा जिंदा हो गया. That is dua. This dua is okay. They have power. They have worldly people. They are not honoring you. They are like godly people. God can listen to them anyway. But we cannot speak everything about them. We're going to speak what are our responsibility at that time. The Imam Ali, Imam Hussain, you heard so many times. What cannot he do? He could put his foot down, and Ismail can bring so much. He cannot have done the water too. Water is another issue. Why didn't he drink the water? Why? What's the big deal about getting water for him? Nothing. But he never did that. Because telling us that we have to struggle. Look at Allah subhanahu wa ta'ala, last thing. Allah subhanahu wa ta'ala, look at this philosophy that Hazrat Hajra, we go to Makkah, if you go to Hajj or go to Umrah, you do say 7 times, up and down, up and down. Let me ask you a question. Why Allah tell him to go her 7 times? You should have done that day 1. Right away you get the water. Why she have to go this 7 times between the mountain? So brother, this is all about struggle. As much we struggle, we get more of us, Average human being do not use more than 5% of his brain, Maximum. 5 or 7% if you come out to a number. We can use 10 to 20% of brain and see what happens. So my point is that we have to listen to those who want to tell us something, number 1. In this forum, this way they feel importance. If I go in sideways, I say, okay, he will not going to feel so respected, Let him come in here, speak to him himself, see what he says. We can formulate a program accordingly. Example program is coming right now. For example, somebody have, for example, I'm just going to, like a flu is coming in now. So doctors should come from our community, not also our community, and should explain what flu is all about and how we're going to protect ourselves. Somebody comes in here, we get once a month, we get a carrier building. So many carrier buildings, there's so many, one guy comes in, talk about this, talk about that. It make interest on other people. In the beginning, everything you start, it'll be slow, but the next step will be much easier and heavier. We have surgeons, we have doctors, we have so many, like a profession all over. They can come and they can speak. And the way I'm giving you an insight. So there's a guy who's coming in Ramadan. He's a very good scholar. And also, he's a very good financial planner. So I told him to talk about financial problem too. So but, the question is that you have to integrate these things into our majalises, so this way we can attract those persons or those people who are not interested to come, because when they come, they always say to me, क्या है वहाँ पर, तो एक ही बात बार रिपीट होती है, कोई भी आए वो एक ही बात करेगा, चाहे वो अल्फाज बदले होंगे. So we have to stop this. We have to come up with an idea. Everybody sitting, why choose this today? Because less people are coming, and that are the people those always come. Because these people are the one who really a backbone of a program. So if they put head together and come with a solution, that's it. And thirdly, you have to understand this thing. One, the head of this organization, according to the religious authority, is our alim. He's a head of it. He's a head. No doubt we can carry. But in the second time, we also have to encourage others to come
and to participate in such a manner that everybody should love to come here, This is my dream and this is our desire, that our children should be more prone to come. They should compel you to come. Please do come, So message of Imam Baqir alayhi salatu wasalam and Jafria alayhi salam is knowledge. Allah's knowledge. We believe in knowledge. So Shia are knowledge, so we have to knowledge. And last, I'm going to give an example because you should know. Baltistan, for example, we were talking about yesterday Baltistan. Baltistan has the highest number of graduates in that small area than I think average in Pakistan, So they are poor people, but they have made their intention to become, and now they become Maulvis coming from there. No Sadat is going into anymore. All Maulvis are, from Baltistan, So don't think that you are small. Don't think you are short. Don't think you cannot do it. You can do everything. Put your mind into that. That's Imam's message, So we should put our mind in such a manner that we have leaders which are top of the thing. Why can't we at least not top, at least top in this world we should be, because we are the followers of Imam. And these are the all things together. Salawatu Muhammad, ala Muhammad. حجت الاسلام مولانا رانا قبلہ سے درخواست کہ وہ مومنین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آج جو بھی ہمارا اسپانسر ہے اور اپنے مرحومین کے لیے، ان سب کے مرحومین کے لیے کا سورہ فاتحہ. مومنین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ولادت باسعادت امام محمد ابن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام. اور دوسری چیز، میں آپ سے ایک چھوٹی سی اجازت چاہتا ہوں. اگر میں یہاں ایک 10 منٹ کی اسپیچ دے دوں تو کوئی مضائقہ تو نہیں؟ 15 منٹ کی دے دوں تو کیسے؟ تو ایسا ہے کہ یہ میں ٹائم سیو کر لیتا ہوں. میں مجلس جو پڑھوں گا اس میں ایڈ کر دوں گا، کیونکہ آپ ہی لوگ ہوں گے وہ بھی سننے والے، آپ ہی ہیں میلاد پڑھنے والے، آپ ہی ہیں مجلس پڑھنے والے، تو سب ایک ہی جیسے. تو یہ 10-15 منٹ میں اپنے سیو کر لیتا ہوں. وہ جو آدھا گھنٹہ میں لیتا ہوں آپ کا مجلس پڑھنے میں، اس میں میں عباس بھائی 10 منٹ ایڈ کر دوں گا. 45. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو مومنین کرام، میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے. اور کیونکہ جس امام کا ذکر ہے اس کا ٹائٹل ہی باقر اور علم النبی ہے، سو مومنین میں نہیں سمجھتا کہ علم کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہو سکتا ہے. انسان اپنے دشمن کے اندر بھی اگر کوئی چیز دیکھنا چاہے گا تو علم ہی دیکھنا چاہے گا. جاہل سے تو کوئی سروکار رکھتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا مومنین؟ سو مومنین دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہمارے امام کی ولادت کے لیے ہمیں اگر کوئی تحفہ دینا چاہے اللہ، تو علم و معرفت کا ذوق ہمیں عنایت فرما دے. ہمارا جو ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے جو خطرناک قسم کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پروردگار ہمارے اس ٹیسٹ کو بدل کے ہدایت و علم اور آگاہی کے اوپر لے آ جائے، تاکہ ہم بھی پڑھے لکھے، سمجھدار، سلجھے ہوئے لوگ اطمینان سکون کے ساتھ ہوں. صحیح ہے نا؟ سو مومنین ہمیشہ کوشش کیجئے کہ آپ ایک اچھا انسان بن سکیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اچھے انسان بن سکیں. سو اور جتنے بھی آپ دعائیں لے کر آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اور دعا یہی ہے کہ امام آخر الزمان، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. صلوات پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك يا رسول الله يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبو طالب. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي شهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن حسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الحادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة بن الحسن يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شركة القرآن. السلام عليك يا كبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل على ظهرك أجل على ظهرك يا ابن الحسن يا ابن الحسن. أجل على ظهرك أجل على ظهرك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجوجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا وتمتعوا فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرة حيدري.